اور علامہ آلوسی نے جہاں ایک مستقل عنوان دیا، فرماتے ہیں پیغمبر کا منصب معرفت الہی کی پہچان کرنا اور کروانا ہے، دنیاوی امور کا علم نہ ہونا یہ نبی کی شان ہے۔ یہ بڑا بھاری جملہ ہے، کیونکہ پیغمبر دنیا سے دور کرنے کے لیے آتا ہے، دنیا میں مشغول کرنے کے لیے نہیں آتا۔ تو پیغمبر کی شان یہ ہے کہ وہ دنیاوی امور کے علم سے محفوظ ہو۔ اس پر اب یہ واقعہ بھی قرآن پاک نے ذکر کیا کہ ملکہ سبا کے ایریے کا علم ایک پرندے کو ہے لیکن وقت کے نبی کو نہیں، تو یہ تنقیص بن جائے گی، گستاخی بن جائے گی۔ اور پیغمبر کے سامنے کہتے ہیں احطت بما لم تحط بہ، میں وہ چیز جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں، اعلم بما لم تعلم بہ، اس چیز کا مجھے پتہ ہے۔ ویسے آپ بھی سوچ لیں کہ ایک عالم ہے تو اگر وہ عالم ویلڈنگ کا کام نہیں جانتا تو یہ اس عالم کی توہین ہے۔ ایک عالم ہے اور وہ جوتی مرمت نہیں کر سکتا، اسے وہ علم نہیں، تو یہ اس عالم کی توہین ہوگی۔ یہ کیا لوگوں نے مذاہب بنا رکھے، کہتے ہیں کہ دنیا میں کتنے مچھر ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں اڑتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، اس ساری چیزوں کا علم اگر نبی کو نہ ہو تو یہ نبی کی توہین ہے۔ دنیا میں مکھیاں کتنی ہیں، کیا کرتی ہیں، کہاں ان کی شادیاں ہوتی ہیں، کیسے شادیاں ہوتی ہیں، ان کی ساری تفصیل اگر نبی کو معلوم نہ ہو یا امام کو معلوم نہ ہو تو یہ نبی اور امام کی توہین ہے معاذ اللہ۔ حالانکہ ان چیزوں کا علم اللہ کے لیے تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ الہ ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، اور ان سب چیزوں کا مشکل کشا بھی ہے۔ لیکن پیغمبر کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے کہ مچھر کیا کر رہے ہیں، مکھیاں کیا کر رہی ہیں، کہاں اڑ رہی ہیں، جنگلی درندے کیا کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر یہ علم نہ مانا جائے تو یہ گستاخی بن جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ علوم شان نبوت کے مناسب بھی نہیں۔ اب بعض باتیں میرے ذہن پہ آ رہی ہیں، مناظرے میں تو ہم کر دیتے ہیں جہاں مناسب نہیں۔ ایک مولوی صاحب کو میں نے کہا کہ کبھی ما کان ما یکون کا تصور بھی کیا کہ ما کان ما یکون جو تم کہتے ہو اس میں ہے کیا؟ پھر میں نے تھوڑی سی وضاحت کی تو فوراً کہتے نہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ شور زیادہ نہیں؟ تو ہدہد نے یہ جملہ بولا احطت بما لم تحط بہ، اللہ نے وہ جملہ بھی قرآن میں نازل کیا۔ اس کے بعد پھر ہدہد نے اپنا غصہ بھی نکالا، تقریر بھی کی اور مسئلہ الہ بھی بیان کیا، جو آپ سنتے رہتے ہیں
تو اللہ نے اس کو بھی قرآن میں نازل کیا. تو الغرض وہ ہد توحید کی تائید میں بولا. تو اللہ رب العزت کو اس ہد کے جملے اتنے پیارے لگے کہ وہ جملے بھی قرآن کا حصہ ہیں, نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں, تراویح میں پڑھے جاتے ہیں, اور ہر تلاوت کرنے والا ان کو پڑھ رہا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ توحید کی تائید جہاں سے بھی ہوئی ہے, اللہ کی رحمت وہاں پر ہوئی اور اللہ نے اس چیز کو قبولیت عطا کی ہے جس سے اللہ کی توحید واضح ہوئی ہے. چمٹی بول پڑی, ایک جملہ بولا, لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ, کہ اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ, کہیں تمہیں روند نہ ڈالے حضرت سلیمان اور اس کا لشکر. یہاں پر سوال تھا کہ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ وہ بھلا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ پیغمبر لاتے ہی نظام عادل ہے اور پیغمبر کے صحابہ یہ اس نظام عادل کا آئیڈیل اور کسبٹی ہوا کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان بادشاہ بھی, نبی بھی, اور ان کے تربیت یافتگان جنہوں نے حضرت سلیمان سے تربیت حاصل کی وہ چمٹیوں کو کیسے رون سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال تھا. تو چمٹی نے زبردست جواب دیا. اس نے کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, وہ رون دیں گے, وہ نبی بھی ہے, نبی کے صحابہ بھی ہیں, پر غیب دان نہیں, غیب نہیں جانتے. تم نیچے روندی جاؤ گی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا, پوری سورت کا نام سورۃ النمل. نمل کا معنی چمٹیوں والی سورت. چمٹی بولی اور وہ جملہ بھی قرآن نے ذکر کیا. یہاں قرآن نے ذکر کیا اور وہاں اللہ نے اس جملے کو اٹھایا اور حضرت سلیمان کے دل میں ڈالا, وحی کی کہ میرا پیغمبر وہ چمٹی بھی تیرا مسئلہ بیان کر رہی ہے. حضرت سلیمان نے جب سنا تو جہاں پر بھی علامہ قرطبی نے عجیب بات لکھی, فرماتے ہیں فَتَبَسَّمَ مِنْ قَوْلِهَا, فَتَبَسَّمَ, حضرت پہلے مسکرائے پھر قابو نہ رکھ سکے, ہنس پڑے. پہلے تھوڑے سے مسکرائے اور پھر ہنس پڑے. من قولها, یہ کون سا قول ہے؟ کس بات سے؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ والے جملہ پر. اس پر ہنسے کہ چمٹی کہہ رہی ہے کہ حضرت سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند دے گا, لیکن انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان کے پاؤں کے نیچے کیا چیز آئی. قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس قول کی پر خوش ہو کر حضرت سلیمان ہنسے کہ وہ مسئلہ جو میں دنیا کو سمجھا رہا ہوں کہ ہر وقت ہر ایک کے حالات کو جاننے والا صرف اللہ ہے, وہ مسئلہ آج چمٹی کو بھی سمجھ آ گئی ہے. اور وہ بھی کہتی ہے حضرت سلیمان غیب دان نہیں. چمٹی شان والی بن گئی. جملہ ایسا بولا کہ قیامت تک آپ چمٹی کے تذکرے کر رہے ہیں, محرابوں میں, منبروں پر.
تو معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی تائید جہاں پر بھی ہوئی اللہ کی رضا وہاں ہوئی، اللہ کی رحمت وہاں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال بیان کیے، لیکن قرآن مقدس آپ دیکھ لیں، قرآن نے حضرت نوح کی وہ تقریریں ذکر کی جو توحید پہ مبنی تھی۔ 950 سال میں اور بھی بڑی باتیں ہوئی ہوں گی، لیکن قرآن کون سی تقریریں ذکر کر رہا ہے؟ جو توحید پہ مبنی ہے۔ حضرت ہود نے زندگی گزاری، حضرت شعیب نے زندگی گزاری، حضرت یوسف جیل میں 12 سال کے قریب رہے، لیکن جیل کے جملے بھی قرآن نے وہ ذکر کیے جہاں خدا کی توحید کا تذکرہ ہے۔ جیل کی تقریریں بھی قرآن لے آیا۔ تو اللہ رب العزت کو توحید اس لیے پسند ہے کہ یہ اللہ کی عزت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عزت والا مسئلہ ہے۔ تو جہاں اللہ کی عزت اور توحید کی تائید ہوئی، اس چیز کو اللہ نے سدا بہار بنا دیا، اس کے تذکرہ کو باقی رکھ دیا، اس کی رفعتوں کو بلند کر دیا، اس کی عظمتوں کو اونچا کر دیا، اس کی شانوں کو اونچا کر دیا۔ تو یہ پورا قرآن مقدس آپ دیکھیں، اس زاویہ سے دیکھیں کہ قرآن مقدس جس چیز کو بھی ذکر کرتا ہے، اس ضمن میں ذکر کرتا ہے کہ اس سے توحید کی تائید ہو رہی ہے۔ یہ بابا جی سو گئے ہیں یا ماشاءاللہ؟ سکینہ بھی نازل ہوتی ہے نا، قرآن پاک توحید کی مستی بھی آ جاتی ہے۔ توجہ، یہاں پر جو آیت پڑھی اس میں اللہ نے چند توحیدیوں کا ذکر کیا، اور ان توحیدیوں پر اللہ کی عنایات کیسے ہوئی، اللہ کی رحمتیں کیسے ہوئی، ان کا ذکر کیا۔ اور یہ وہ توحیدی ہیں جن کو قرآن توحیدی کہہ رہا ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک بزرگ تشریف فرمائے، یہ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، حضرت مولانا سراج الدین صاحب چکڑالہ سے۔ ابھی وہ پہلے چیز بیان کر رہے تھے کہ میں نے ایک تقریر کی ہے کہ اصلی مسلمان اور نسلی مسلمان، وہ اپنی ایک تقریر کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اسی بات کو حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعبیر کرتے تھے اصلی مسلمان اور رسمی مسلمان۔ رسمی یا نسلی مسلمان وہ ہے جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، دین پر اس کی کوئی محنت نہیں ہوئی، اس کی کان میں اذان بھی آ گئی، اقامت بھی آ گئی، اس نے باپ کو دیکھا وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، ماں کو دیکھا وہ بھی کلمہ پڑھ رہی ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، توحیدیوں کے گھر پیدا ہوا، اس کو توحید کی اہمیت کا پتہ نہیں لگتا، کیونکہ کسی چیز کی اہمیت کا پتہ تب چلتا ہے جس چیز پہ آدمی قربانی دیتا ہے، جو مشکل سے حاصل، مفت والی چیز کی قدر نہیں معلوم ہوتی، اور جس پہ کچھ لگے اس چیز کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے جو رسمی توحیدی ہے، موحدوں کے گھر پیدا ہوا، اس نے توحید کا ماحول دیکھا، تو وہ توحید کی قیمت نہیں سمجھ سکتا۔ توحید کی قیمت سمجھنی ہو تو حضرت بلال کو دیکھو، حضرت خبیب کو دیکھو،
میرے نبی کے ان صحابہ کو دیکھو، اخرجوا من دیارہم واموالہم، جن کو گھروں سے بے گھر کیا گیا، جن کو مالوں سے بے دخل کیا گیا، بَعُوذُوا فِي سَبِيلِي، کسی کے لوہے کی گرم سلاخوں سے آنکھوں میں پھیر کر بینائی ختم کی گئی، کسی کو نیزوں کی انیوں پہ چڑھا دیا گیا، کسی کے سامنے بچے بیوی کو ذبح کر دیا گیا، اور کسی کے بچوں کو دیواروں کے ساتھ لٹکا دیا گیا، لیکن پھر بھی ان کی زبان پہ اور دل میں یقین رہا، رب اللہ، ہمارا رب مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے سب کچھ قربان کیا توحید کے لیے، ان کے دل میں آتی ہے توحید کی قیمت۔ آج میں اور آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ آج کا ملا، اس کی تو تجارت ہے توحید کے عنوان پہ، سنت کے عنوان پہ۔ تو جب توحید تجارت بن جائے تو توحید کی حقیقت اور اہمیت سمجھ نہیں آ سکتی۔ اب یہ ہے وہ نوجوان جو نئے نئے مباہر بنے اور بوڑھے بھی نہیں، ابھی تک داڑھی نہیں آئی۔ پنجابی والے کہتے ہیں مس لاندے جبان، نوجوان 16-17 سال کی عمر ہے، اور اللہ نے ان کو مسئلہ سمجھا دیا، مسئلہ سمجھ گئے، اور کوئی عام بھی نہیں، وزیروں کے بیٹے، بڑے بڑے وزراء کی اولاد، محل میں رہنے والے، ناز و نعم میں پلنے والے، جن کے نوکر چاکر اور شاہی سکے شاہی ہے جن کی، اب ان کو توحید سمجھ آئی۔ جب توحید سمجھ گئے تو توحید کی قیمت بھی سمجھ گئے۔ شکایت لگ گئی، یہ ہوتے ہیں سچے اولیاء اللہ۔ کیا ہوتے ہیں؟ سچے اولیاء اللہ۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ادھر بھی بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں، بڑے بڑے مفتی ہیں، ان کے جب ہم مدارس کو دیکھتے ہیں تو ہزاروں طلباء ان کے پاس پڑھتے ہیں، ان کی ٹھاٹ باٹ کو دیکھتے ہیں تو ایک ایک مفتی کو گاڑی پہ بٹھانے کے لیے 10-10 آدمی لگے ہوتے ہیں۔ کوئی مفتی صاحب کے پاؤں پکڑتا ہے، کوئی قضا با قضا با قضا با قضا، تب وہ گاڑی پہ بیٹھتا ہے۔ بڑے بڑے پیر ہیں، لیکن آپ بھی کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا ترجمے والا قرآن لے لے، ان کی تقریریں بھی سنو، ہماری تقریریں بھی سنو، پھر کچھ لوگوں کی تقریریں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے، اولیاء اللہ کی، وہ تقریریں بھی دیکھ لو۔ اگر ہماری تقریریں ان تقریروں کے موافق ہوں تو سمجھ لینا پھر حق پہ کون ہے، اور اگر ان کی تقریریں ان کے موافق ہوں تو فیصلہ کر لو، انصاف کر لو۔ تو کہتے ہیں کہاں؟ میں نے کہا اصحاب کہف کی تقریر ذرا پڑھ لو، سورہ یاسین کے اس مومن کی ذرا تقریر پڑھ لو، اور حامی مومن میں قال رجل مومن من آل فرعون، اس کی ذرا تقریر پڑھ لو، سورہ یوسف میں حضرت یوسف کی تقریر پڑھ لو، سورہ ہود میں
حضرت نوح، حضرت ہود، شعیب کی تقریر پڑھ لو، پہلے بھی مقرر گزرے ہیں، ان کی تقریریں جو قرآن میں ہیں، پھر انصاف کے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کرنا کہ کس کی تقریر قرآن کے مطابق ہے۔ آسان حل ہے کہ نہیں؟ آپ بھی فیصلہ کر لو۔ آج ولایت کا معیار ہے گنگا شیطان ہو، یا ذکر جاری کی مجلس سے ہو، یا مراقبے والی سرکار ہو، یا اس کا شلوار گھٹنوں تک اور قمیص گٹوں تک آئے، اور گلے میں تسبیح ہوں، مرید ہوں، سفید داڑھی ہو، لمبی داڑھی۔ سنو خدا کی قسم، یہ وہ ہیں سفید داڑھی تو درکنار، ان کی ابھی تک داڑھی آئی نہیں ہے، داڑھی آئی نہیں، کوئی مراقبہ نہیں، کسی دریا پہ چلا نہیں کاٹا، اور کسی موج کے مرید نہیں، مسئلہ سمجھ آیا، اس مسئلے پہ پکے ہو گئے، اس طرح پکے ہوئے وفادار بنے کہ اللہ نے ان کے پورے حالات قرآن میں ذکر کیے۔ اب قرآن آیا، فرمایا میرے پیغمبر، لوگ بھی کہانیاں بیان کرتے ہیں، تم نے بھی سنی ہوں گی، 12 سال کا بیڑا مولوی بیان کرتا ہے، ایک بڑھیا تھی، اس کے بیٹے کی شادی تھی، اس نے 11ویں کا دودھ نہ دیا تو شیخ جیلانی نے پوری جان غروق کر دی، 12 سال تک غروق رہی۔ بڑے فلانا بزرگ کے پاس ایک بڑھیا تھی، بڑھیا کا بیٹا اسرائیل نے مارا، بڑھیا گئی شیخ کے پاس، کہتی ہے بابا میرا ایک بیٹا تھا اور وہ بھی اسرائیل لے گیا۔ بابے کو غصہ آیا، تیسرے آسمان پہ اسرائیل پہنچا تھا، بابے نے پیچھے سے تھپڑ لگایا، روحوں والا تھیلا گر گیا تو 3.25 لاکھ آدمی زندہ ہو گئے، ساری روحیں واپس آ گئی۔ یہ کسے ہوتی ہے؟ فلانا پیر اتنے سال بری امام، اتنے سال سمندر میں رہا، باہر نکلا ہی نہیں، فلانا پیر اتنے مہینے سمندر میں رہا۔ تو میں نے کہا سمندر میں رہنا یہ تو کچھوا ہے یا پیر ہے یا مگرمچھ ہے، یہ کون سا کمال ہے؟ فلانا پیر جوں، فلانا جوں۔ فرمایا میرے پیغمبر، نحن نقص علیک، نحن نقص علیک، میرے محبوب ہم بیان کرتے ہیں تجھ پر، نبأہم بالحق، سچی سچی خبریں ان کی، پکی سچی خبریں ان کی۔ اولیاء اللہ کو ماننے والوں سنو، اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ نحن نقص، بڑا زور لگایا قرآن نے، نحن نقص، ہم بیان کر رہے ہیں، علیک اوپر تیرے، نبأہم بالحق، ان کا واقعہ حق کے ساتھ، سچا سچا واقعہ، کیونکہ یہودیوں نے بڑھیا کے بیڑے بنائے ہوئے تھے، عیسائیوں نے اپنی یہاں کی ہوئی تھی، جھوٹی روایتیں بنا بنا کے، ان کے بارے میں بھی نظریں ہوتی تھی، نیازیں ہوتی تھی کہ 7 روٹیاں اصحاب کہف کے نام کی تے 1 روٹی انہوں نے کتے دے نام دی۔ آج بھی ہوتا ہے، تو یہ یہود و نصارہ نے روایتیں بنا رکھی تھی۔ آج بھی دکانوں پہ جاؤ تو آپ کو تعویذ ملے گا، اوپر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے، ان کے ناموں سے برکت آئے گی۔ اب اگر کوئی بے ایمان ملا سے پوچھے کہ تجھے ان کے شناختی کارڈ کہاں سے مل گئے اور یہ سارے نام تمہیں کہاں سے ملے، تو سب گھڑنتو اور رستے کی گھڑی ہوئی باتیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر،
यहूदियों के भी ना सुनना, ईसाइयों की भी न सुनना। नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक, मैं तुम्हें उनकी सच्ची सच्ची बातें बताता हूं कि वो कौन थे। अभी पता चल जाएगा। यहूदी दावा कर रहे थे, ईसाई भी और मुशरिकीन अरब ये भी वो वाकया सुनने के बड़ा इश्तियाक रखते थे, और मकसद उनका था कि हम पूछेंगे वो असहाबे काफ कौन थे जो 309 साल सोए, खाया भी कुछ नहीं, पिया भी कुछ नहीं, ते 309 साल जिंदा रहे ना। मालूम होता है कि वो मुश्किल कुशा है, वो हाजत रवा है, वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने स्पेशल सवाल किया कि अगर पैगंबर बयान करेगा तब भी हम जुलूस निकालेंगे, और बयान नहीं करेगा तब भी हम जुलूस निकालेंगे। तो उन्होंने ये शरारतन सवाल किया वो असहाबे काफ कौन थे और उनके हालात बयान करो। फिर मेरा पैगंबर घबरा नहीं, मैं बयान कर रहा ते हुण मुशरिकन जरा सड़दा वेखे। आज भी ऐसे होता है, लोग नाम लेते हैं ना, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, सब कह दो रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनको बुढ़िया का बेड़ा तो याद है, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी की अल-फतुर रब्बानी याद नहीं, फुतूहुल गैब उनकी अपनी हाथों से लिखी हुई किताब वो याद नहीं। तो वली उल्लाह को पूजते हैं लेकिन वली उल्लाह की बात मानने के लिए तैयार नहीं। यही हाल था उनका। औलिया अल्लाह के नाम पे लोगों को धोखा देते थे लेकिन औलिया अल्लाह की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। और ये हमेशा याद रखो, हर धोखेबाज फराडी उसकी सबसे बड़ी ढाल अकाबिर और बुजुर्गों का नाम है। जहां पर भी जाओ, क्या हमारे अकाबिर यूं कहते हैं, हमारे बुजुर्ग यूं कहते हैं, हमारे फलाने यूं कहते हैं। ऐसा है कि नहीं है? हमारा सौदा तो खरा है, इसको जरा बाजार में जाके पता करो, मौलवियों के बाजार में जाके पता करो। सारे हमारे बुजुर्ग, हमारे अकाबिर, हमारे फला, और हम कहते हैं लोगों अकाबिर की बात हुज्जत नहीं, खुदा का कुरान हुज्जत है, पैगंबर का फरमान हुज्जत है। और ये भी याद रखो, वो अकाबिर अकाबिर करते हैं लेकिन अकाबिर की मानने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए कुरान ने औलिया अल्लाह की बात की। फरमाया ये कौन थे? इन्नहुम फितियतुन, फितियतुन, सुभान अल्लाह, इन्नहुम फितियतुन, ये उनका तारुफ है कि बेशक वो जवान थे। इन्नहुम फितियतुन, नौजवान थे, काम भी जवानों का है, तौहीद बयान करना, तौहीद की ताईद करना, तौहीद वाले मसला पे डट जाना और सारी दुनिया से कट जाना, ये काम ही मर्दों जवानों का है। इन्नहुम फितियतुन, वो जवान थे। या अल्लाह नाम क्या था? अल्लाह ने नाम नहीं जिक्र किए, शिनाख्ती कार्ड नहीं जिक्र किए, उनका काम जिक्र किया। इन्नहुम फितियतुन आमनू बिरब्बिहिम, आमनू बिरब्बिहिम, ईमान लाए अपने रब के साथ। वज़िदनाहुम हुदा, और हमने बढ़ा दिया उनको हुदा, हिदायत के एतबार से पक्का कर दिया, इस्तिकामत दे दी। वरबतना अला कुलूबिहिम, और हमने उनके दिलों को अपने रहमत की मुट्ठी में ले लिया। रबतना अला कुलूबिहिम,
ان کے دلوں کو پکا کر دیا، ربط دے دیا، مضبوط کر دیا۔ 3 درجے بیان ہوئے۔ آمنو بربہم، پہلا درجہ ایمان لائے، مسئلہ مانا۔ شیخ القرآن مانا کرتے تھے مسئلہ مان گئے۔ آمنو بربہم، ایمان لایا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعنی توحید مانی۔ اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب آدمی توحید کے مسئلے پہ آتا ہے تو مخالفت شروع ہوتی ہے، دشمنی شروع ہوتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ توحید آئے اور مخالفت نہ ہو۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں خود مشاہدہ کیا ہوگا، یہ مسئلہ ہی ایسا ہے، والذی جئت بہ قد اوذی، یہ مسئلہ ہی ہاروں والا نہیں ہے، دشمنیوں والا ہے۔ پیغمبروں کے لوگ دشمن بن گئے، محمد مصطفیٰ کے لوگ دشمن بن گئے، اس لیے توحید کے ساتھ دشمنوں کا ہونا لازمی امر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا توحید بھی بیان کرے تو سارے لوگ آکھیں اے بڑا چنگا مولوی، اور جس مولوی کو سب کہیں نا بہت اچھا، سب سے بڑا کھتری وہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک بستی میں آئے حدیث پڑھنے کے لیے، بڑے امام ہیں۔ بستی والوں سے پوچھا کہ وہ جو فلاں محدث ہے وہ کیسے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، بڑا ہی نیک ہے، بڑا ہی بزرگ ہے، بڑا ہی اچھا ہے۔ بڑے حیران ہوئے۔ آگے جا کر پوچھا وہ فلاں بزرگ کون ہے؟ انہوں نے کہا ایسا آدمی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا اللہ والا۔ تیسری جگہ سے پوچھا یہ جو محدث ہیں یہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے تعریف کی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک وہاں سے واپس ہو گئے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ بیان کرتا نا تو لوگ اس کی تعریفیں نہ کرتے۔ یہ آدمی مداہن ہے اور مداہن سے حدیث پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ آج مولویوں کا مزاج ہے سارے خوش، جلسہ ہوتا ہے نا، پھر پوچھتے ہیں جلسہ کروانے والے، او جی اس دفعہ جو ہمارا جلسہ ہوا نا بڑے کامیاب جلسہ تھا، فلانا جو مشرک ہے نا وہ کہہ رہا تھا سبحان اللہ۔ ایسے مولوی بلانے چاہیے، ایسے بے ایمان مولوی جو مسئلہ بیان نہ کرے ایسے بلانے چاہیے۔ فلاں جو رافضی ہے نا وہ بھی اس کی تعریفیں کر رہا تھا، فلانا جو مشرک ہے نا وہ بھی اس کی تعریف، فلانا جو بدعتی ہے نا وہ کہہ رہا تھا۔ ایسے مولویوں سے تو ہمارا اختلاف نہیں ہے، جلسہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو تم سمجھ لو کہ اصل شیطان وہ خطیب ہے، اصل بے ایمان، اور دوسرے نمبر پر شیطان ثانی وہ جلسہ کروانے والے ہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ کچھ لوگ پریشان ہو گئے ہیں۔ پیغمبر مسئلہ بیان کرے، اذا ہم فریقان یختصمون، 2 پارٹیاں لڑ پڑتی ہیں، ابھی تقریر ختم نہیں ہوتی، فَإِذَا یہ فا بتا رہی ہے کہ تقریر نہیں ختم ہوتی، پیغمبر کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور آج اگر کوئی توحید کے بیان بھی کرنا چاہے اور فیسیں بھی لینا چاہے، توحید کا بیان بھی ہو اور تعریفیں بھی وصول کرنا چاہے، توحید کے بیان کا بھی دعویٰ کرے اور پھولوں کے ہار بھی لینا چاہے اور سب لوگوں کو خوش بھی کرنا چاہے، مشرک بھی خوش، فلانا بھی خوش، فلانا بھی خوش، تو یاد رکھو یہ اللہ سے بھی دھوکہ کر رہا ہے، قرآن سے بھی فراڈ کر رہا ہے،
پیغمبر کی سنت کا بھی باغی ہے اور توحید کا چور شیطان اور علماء سو یہودی مولوی ہے. توحید پر امتحان شروع ہوتا ہے. پھر آدمی کا کام ہے جب مسئلہ سمجھ آ جائے نہ ڈٹ جائے، پک جائے، استقامت ہو، ساری دنیا ناراض ہو جائے لیکن مسئلے پہ ڈٹ جائے، پکا ہو. اس کا نام استقامت. اس پر اللہ ایک انعام دیتی. درجے 4 ہیں، ذہن میں رکھ لو. پہلا درجہ انابت ہے. انابت سمجھا چکا ہوں، مسئلہ سمجھنے کی تڑپ اور درد، یہ مسئلہ مجھے سمجھ آ جائے، ضد نہ ہو. اور جب آدمی انابت اختیار کرتا ہے تو اللہ ایمان دے دیتا ہے. یہ دوسرا درجہ ایمان آ گیا. جب ایمان آتا ہے تو امتحان آتی، اور ہر ایک کے امتحان اس کے ایمان کے بقدر ہوتی. اللہ کے نبی فرماتی ہیں اشد البلا، سب سے زیادہ امتحان انبیاء پر ہوتی، اور الامثل فالامثل. پھر جتنے لوگ ایمان کے اعتبار سے پیغمبروں کے زیادہ وفادار ہوتے ہیں ان پر بھی اس قسم کے امتحان آتی. امتحان ایمان امتحان بغیر کچا ہوتا ہے، پکتا ہی نہیں. افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. اللہ نے فرمایا کیا خیال ہے آمنا کہنے کے بعد ختم، اسی سے کامیاب ہو جاؤ گے؟ نہیں میرا بھائی، رسمی اسلام کام نہیں آئے گا، رسمی توحید بھی کام نہیں آئے گی. ہم لا یفتنون. فرمایا جس طرح سونا ہو، سونے پہ زنگ چمٹی ہو تو اس کو بھٹی میں ڈال کے پگھالتی. جب بھٹی میں پگھلتا ہے زنگ اترتی ہے تو نیچے سے شعاعیں نکلتی ہے، خالص سونا نکلتا ہے. فرمایا لوگوں ایمان کے بعد تمہیں میں مصائب کی بھٹیوں میں ڈالوں گا. مصائب کی بھٹیوں میں، کبھی دشمن کی طرف سے مصیبتیں، کبھی بھوک، والا نبلونکم من الخوف والجوع، کبھی ڈر ہوگا، کبھی بھوک ہوگی، کبھی نقص من الاموال، تمہارے آباد باغ اور فصلیں تباہ ہو جائیں گی، کبھی تمہارے جوان بیٹے مریں گے، تمہارے ہاتھوں پہ جنازے اٹھاؤ گے. یہ نہیں کہ ہم کہیں ہم بڑے توحیدی، بڑے ایمان والے اور امتحان نہ ہو، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا جب ایمان آئے گا پھر امتحان آئیں گے، بڑے بڑے امتحان ہوں گے. اس وقت تم نے استقامت دکھانی ہے، اور جب وہاں ڈٹ گئے، پک گئے، کسی کی پرواہ نہیں کی تو اللہ ایک انعام عطا کریں گے. پہلا درجہ انابت، دوسرا ہدایت، تیسرا استقامت، اور چوتھے نمبر پہ وہ درجہ ملے گا رابط علی القلوب. کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ رابط. سمجھا میں دیتا ہوں، سارے بولو رابط علی القلب. رابط علی القلب یہ چوتھے درجے پہ. اور رابط علی القلب کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت دل میں توحید اس درجے میں پکی کر دیتے ہیں کہ جسم ٹکڑے ہو سکتا ہے، مسئلہ توحید نہیں نکل سکتا. آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، ساری کائنات الٹی ہو سکتی ہے، لیکن دل سے نقش توحید مٹ نہیں سکتا. مر بھی جائے گا تو اس کے روح سے آواز آئے گی اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ ہوتا ہے رابط علی القلب.
تو درجے کتنے ہیں؟ 4۔ پہلا درجہ ہوتا ہے انابت، مسئلہ سمجھنے کے لیے ضد چھوڑ دینا، ذوق پیدا کرنا، اس پہ اللہ دیتا ہے ایمان۔ ایمان پر آتے ہیں امتحان۔ سکا چچا مر گیا، ہے بھی بڑا بزرگ، بڑا نمازی حاجی، لیکن ہے پکا مشرک، ساری برادری سامنے ہے۔ اب تیرا امتحان شروع ہو گیا ہے کہ اللہ کی توحید کی تائید کرتا ہے یا اس مشرک کے لیے جنازہ پڑھتا ہے؟ امتحان ہے کہ نہیں؟ اب یہاں تیرا امتحان ہوگا۔ اگر آپ چچا ہونے کی رعایت کی، برادری کی رعایت کی، امی بھی کہہ رہی ہے جنازہ پڑھ لو، باپ بھی کہہ رہا ہے جنازہ پڑھ لو، اور محلے والا مولوی بے ایمان بھی کہتا ہے حرج کوئی نہیں ہے، فلاں کوئی نہیں ہے، یہاں تیرا امتحان آ گیا۔ اب تجھے پتا چلے گا توحید کی قیمت کا۔ اب اگر ڈٹ گیا، پک گیا، پھر اللہ تجھے ایمان کی لذت عطا کرے گا، تیرا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اور اگر جہاں امتحان میں فیل ہو گیا تو ایمان والی نعمت بھی چھن جائے گی۔ لیکن پکا وہ رہے گا نا کہ جس کی کچھ لگا ہے ایمان پر، جس کو مفت ملا ہے اس کو کیا قیمت؟ وہ تو ادھر بھی بھاگتا ہے ادھر بھی بھاگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، اسی طرح اور اصحاب رسول جن کے متعلق بعض آیات بھی نازل ہوئی، ماں بیٹھ گئی، دھوپ پہ بیٹھ گئی، صحابہ کرام کی والدہ دھوپ پہ بیٹھی ہے، یہ متعدد واقعات ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیا اور ساتھ حوالہ بھی دیا کہ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، جب تک محمد کا مسئلہ نہیں چھوڑو گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پینا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی۔ اب وہ دھوپ پہ بیٹھی ہے، ماں ہے، 3 دن گزر گئے، لیکن بیٹا کہتا ہے امی جی تو ہے تو میری ماں، تجھے تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد کا مسئلہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اوپر سے قرآن آتا ہے ان جاہداکا، اے میرا پیغمبر ان کو بتا دے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، لیکن اگر والدہ یا والد یہ بات کرنے لگ جائے کہ شرک کرو، یہ بات نہیں ماننی، یہ بات ان کی بھی نہیں ماننی۔ باپ کہہ دے، استاد کہہ دے، بزرگ کہہ دے، شیخ کہہ دے، شریعت کے خلاف کسی کی بات ماننے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے یہ بات نہیں ماننی۔ تو امتحان، بڑے بڑے امتحان آتے ہیں، بڑے بڑے امتحان۔ تو فرمایا یہ جو اصحاب کہف اولیاء اللہ ہیں، انہوں نے انابت اختیار کی تو اللہ نے ایمان دے دیا۔ ایمان کے بعد وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ہدایت اور بڑھا دی۔ کیا مانا؟ استقامت والا وہ نعمت مل گئی۔ جب وہ ڈٹ گئے تو ربطنا علی قلوبہم، ربط علی القلب کا درجہ نصیب ہو گیا، ان کے دلوں پر اللہ کی رحمت کی چھاپ لگ گئی۔ اللہ کی رحمت کی، سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے رحمت کی چھاپ، ٹھپا لگ گیا رحمت کا، اور ایک ہوتا ہے لعنت کا ٹھپا لگنا، وہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم۔ ختم اللہ، جو حق کے مقابلہ کرنے لگ جائے اور حق کا دشمن بن جائے اور ضد کرے اور حق والوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دے، مناظرے شروع کر دے، گالم گلوچ شروع کر دے، تو جس طرح ہدایت کے 4 درجے ہیں اسی طرح گمراہی کی بھی 4 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ شک ہے،
پہلا درجہ مسئلہ حق میں شک کرنا. اب شک کا ازالہ ممکن ہے اگر شک پڑ جائے, کسی عالم کے پاس جائے انابت کے رنگ میں اور اپنا شک دور کر لے, لیکن یہ شک کیا اور شک پر پکا ہو گیا اور اپنا اشکال حل نہیں کیا تو اب یہ ضلالت میں جائے گا, گمراہ ہوگا. اور ابھی تک گمراہ ہوا لیکن کچا گمراہ ہے, صرف سے روزہ لگایا ہے, پکا نہیں ہوا. سے روزہ چلا تک لگائے, ادھر قرآن بھی سن لیتا ہے لیکن شک پڑا ہوا ہے کہ آخر بستروں والے بھی تو غلط نہیں کہتے, سبز پگڑیوں والے بھی تو غلط نہیں کہتے, وہ بھی تو اتنی مخلوق ہے رش والی, فلانے بھی تو آخر تیر الپادری بھی بیچارہ بھی بول بھی تو بیٹھا ہے, وہ بھی تو غلط نہیں کہتا, رافضی بھی تو غلط نہیں کہتے. اب یہ شکی مزاج یہ چل رہا ہے, ادھر درس میں بھی بیٹھتا ہے, ادھر ان کے ساتھ بھی چلتا پھرتا ہے. اب یہ ہے تو گمراہ شک کی وجہ سے, لیکن ابھی واپسی کا امکان ہے. پھر سال لگا لیا یا محرم کے 10 دن لگا لیے یا ربیع الاول کی دیگیں کھا لی, اب صرف گمراہ نہیں ہے, اب آل حق کے ساتھ جدال بھی شروع کر دیا, لڑنا بھی شروع کر دیا. یہ تیسرے درجے پہ پہنچ گیا, جدال والا درجہ, جادلو بالباطل. تیسرے درجے میں جھگڑا ڈال دیا, مناظرے مقابلے شروع کر دیے. تو اب یہ جدال پہ جب پہنچا, پکا جھگڑالو بن گیا, تو اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم. جب حق والوں سے جھگڑا کیا تو اب ہم نے اس کے دل پر لعنت کی مہر لگا دیے, جندرے مار دیے, تالے لگا دیے, مکفل کر دیے. اب پیغمبر بھی قرآن سنائے تو اسے ہدایت نہیں مل سکتی. توجہ ہے میری طرف, ٹائم بڑا کم ہے. اچھا آؤ, فرمایا بزدناہم ہدا بربتنا علی قلوبہم, ہم نے ان کے دلوں پر رحمت کی مہر لگا دی, رحمت کی چھاپ لگا دی. اور یہ وہ درجہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا, وہ درجہ ہے اولئک ھم الراشدون. با شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ بات سن لو کہ پیغمبر کے سب صحابہ کو ربط علی القلوب کے درجے کا ایمان نصیب ہوا ہے. ربط علی القلوب, جس کے بعد گمراہی کا امکان ہی نہیں, ہدایت کی پٹڑی سے اتر جانے کا امکان ہی نہیں. آج کا بھنگی فدق کا مسئلہ لائے, آج کا بھنگی خلافت کا مسئلہ لائے, اور قرآن کہتا ہے اولئک ھم الراشدون. کائنات بدل سکتی ہے, محمد کا صحابی ہدایت کی پٹڑی سے اتر نہیں سکتا. یہ اصحاب کہف یہ تو نوجوان ہیں, اب ذرا دیکھ رہے ہیں یہ کرتے کیا ہے. ربطنا علی قلوبہم, ادھر مخالفتیں ہوئیں, ادھر وہ پکے ہو گئے, حتیٰ کہ عدالت میں حاضر ہوئے. اللہ والے عدالتوں میں بھی جاتے ہیں, اور نظام طاغوت کا ہے, کفریہ نظام ہے, شرکیہ نظام ہے, طاغوت کا نظام چل رہا ہے. بادشاہ طاغوت ہے, اس کے وزراء سب طاغوت کے نوکر ہیں. اب عدالت میں ان نوجوانوں کو پیش ہونا پڑا. اذ کامو کے 3 معنی مفسرین نے کیے. ایک معنی اذ کامو کا کہ پکے ہو کے ڈٹ گئے, کامل امر, بات پکی ہو گئی. اذ کامو, ادھر عدالت نے پیغام بھیجا. اب یہ تھا کہ بادشاہ کے سامنے جا کر کہیں متزلزل ہو جائیں,
کہیں لرز جائیں، کہیں دل کانپ جائے. اور تقریر بھی انہوں نے کوئی نہیں کی تھی، مقرر بھی نہیں تھے. اب بادشاہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر تقریر بھی کر رہے ہیں. اذ قاموا، اللہ فرماتے ہیں عدالت کے پیغام بھی آئے، پھر اور زیادہ پکے ہو گئے. کیس ہو گیا پھر اور پکے ہو گئے. اذ قاموا، توجہ ہے میری طرف. مواحد آدمی جیل سے پھر کے آئے تو اور پکا ہو جاتا ہے. اذ قاموا، ڈٹ گئے، پک گئے، کھڑے ہو گئے. فقالوا، پچھلے جمعے پہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ تقیہ اور توحید جمع نہیں ہو سکتی، تقیہ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا. اب یہ مقام تھا سامنے بادشاہ، سارا نظام کفر کا، تو تقیہ کر لیتے. کتابوں میں لکھا ہے تقیے والی پارٹی نے لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، جو تقیہ نہ کرے اس کا ایمان نہیں ہے. میں نے کہا ذرا سنو، یہ اصحاب کہف بیان کر رہے ہیں یا تقیہ کر رہے ہیں؟ تو اس لیے لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، تقیہ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے. ایمان اندر چھپ نہیں سکتا. ایمان ایک خوشبو ہے جو پھیل جاتی ہے، یہ اندر رکتی نہیں. اور اگر اندر توحید ہے، اس کی خوشبو پھیلی نہیں تو سمجھ لو توحید نہیں ہے. توحید چھپ ہی نہیں سکتی. توحیدی آدمی دکان پہ چپ نہیں بیٹھتا، توحیدی آدمی جیل میں چپ نہیں بیٹھتا، توحیدی آدمی سٹیرنگ پہ چپ نہیں بیٹھتا، توحیدی آدمی گاڑی پہ چپ نہیں بیٹھتا. جس کے اندر توحید ہو تو وہ خوشبو باہر آتی ہے، اور جس کے اندر نفاق ہو تو وہ دھوکے میں ہے، وہ خود توحیدی نہیں ہے. قاموا، کھڑے ہو گئے. اب مسئلہ سننا ہے، کیا اولیاء اللہ کی زبان ہوتی ہے؟ تمہیں لوگوں نے لگایا ہے ملفوظات پر، فلانے بزرگ کے ملفوظات، اندر نرا گند، بزرگوں کو بدنام کرنے کے. یہ سنو ملفوظات، سبحان اللہ، یہ ہے تبیان لکل شیء. اللہ نے ہدایت کا سارا سامان قرآن میں بیان کیا. جو قصے سننے کے عادی ہو نا، جھوٹ نہ سنو، یہ نرا سچ سنو بالحق. کھڑے ہو کر مسئلہ کیا بیان کرتے؟ اب اولیاء اللہ کی ترتیب دیکھنی ہے. پہلے مسئلہ ہوگا، پھر فتویٰ ہوگا، ساتھ چیلنج بھی ہوگا. تین چیزیں تقریر میں آ رہی ہیں. پہلا مسئلہ ہے، فرماتی ہیں ربنا رب السماوات والارض. ربنا، ہمارا مشکل کشا، ہماری پکارے سننے والا. یا مفسرین کہتی ہیں ربنا بمانا الہنا، ربنا بمانا الہنا. کرینہ آگے آ رہا ہے، قریبی من دونہ الہن، یہ آگے کرینہ موجود ہے. یا رب بمانا الہ ہے. جیسے الستو بربکم، تو وہاں پر بھی الستو بالہکم، کیونکہ توحید پھر ربوبیت یہ مشرک بھی مانتے رہے ہیں کہ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ آسمان بنانے والا، زمین بنانے والا، دریا چلا. یہ مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے. تو توحید پھر ربوبیت میں جھگڑا نہیں تھا. وہ مانتے تھے کہ رب السماوات والارض اللہ ہے. تو اس لیے یاد رکھنا توحید فی الالوہیت میں جھگڑا ہے. تو جہاں ربنا، ربنا بمانا الہنا، ہمارا الہ، ہمارا مشکل کشا وہ ہے جو آسمان والی مخلوق کا بھی داتا ہے، زمین والی مخلوق کا بھی داتا ہے. سبحان اللہ. اگلا جملہ ذرا سننا.
پھر تمہیں پتہ چلے گا. آج میں یار تو نے ولایت کا بنایا کہ چہرہ کس کا چمکتا ہے. تو جو 24 گھنٹے میں 16 گھنٹے نرم بستر پہ سوتا ہو تو چہرہ تو چمکنا ہے. بکرے چھترے پھل فروٹ حلوے شلوے کھا کر بستر پہ لیٹا ہے, نہ کوئی کام ہے, نہ مطالعہ ہے, نہ چلنا ہے, نہ پھرنا ہے, نہ محنت ہے, اور اٹھ کے چار ڈکار لیتا ہے. تو اس لیے دیکھیں اس کی گردن بھی بڑی نور والی ہوتی ہے, پورا پھانسی کا پھندا نہیں آئے گا گردن میں, وہ گردن بھی اتنی نور والی. تو وہ سارا نور اور خود وہ حضرت صاحب سور, وہ سارا یہ تو بننا ہے. سبحان اللہ. اور یہ اولیاء اللہ ہیں. مسئلہ کیا بیان کرتے ہیں خدا کے لیے انصاف کرنا. کہتے ہیں الہ وہ ہے, اور اگلا مسئلہ سننا. کہتے ہیں لن ندعو من دونہ الہا, لن ندعو من دونہ الہا, لن ندعو ہم مرتے مر جائیں گے, لا ندعو نہیں کہتے, لن ندعو. اور یہ لن ناسبہ, اس میں دو کام ہوتے ہیں. ایک تو نفی میں زور پیدا کر دیتا ہے, اور دوسرا نفی تعبید کی ہوتی ہے. لا اور اس میں یہ فرق ہوتا ہے. اور کہتے ہیں بادشاہ لن ندعو, ہماری جان کے ٹکڑے کر دے, ہم اس اللہ کے سوا کسی کی پکار نہیں کریں گے. کسی کی بولو, کسی کی. مسئلہ کون سا آیا؟ پکار والا. مسئلہ کون سا آیا؟ پکار والا. لن ندعو من دونہ الہا, اس کے سوا کسی کو ہم نہیں پکاریں گے. سننے والا سمجھ کے, جاننے والا سمجھ کے, حاجتیں پوری کرنے والا سمجھ کر, اس کے سوا ہم کسی کو نہیں پکاریں گے. خدا کے لیے یہ قرآن کا مقام گھروں میں دیکھو. اور پھر دیکھو آج للڑ بدتی, وہ بھی اس مسئلہ پکار سے بھاگتا ہے. آج کا قبر پرست, وہ بھی مسئلہ پکار سے بھاگتا ہے. اکابر پرست, وہ بھی مسئلہ پکار کا دشمن ہے. اور آج کا گھوڑے پرست, وہ بھی مسئلہ پکار کا دشمن ہے. مسئلہ پکار وہ مسئلہ ہے لہو دعوت الحق والا, جو اشاعت توحید کا امتیازی نشان ہے اور امتیازی مسئلہ ہے. یہ مسئلہ تمہیں جہاں ملے گا. کیوں؟ جب یہ مسئلہ بیان ہوتا ہے نا تو قرآن ساتھ بیان کرتا ہے ان تدعوہم لا یسمعو, ان تدعوہم لا یسمعو دعاءکم, اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں سن نہیں سکتے. لا یسمعو, اب اس کو للڑ کیسے برداشت کرے؟ وہ تو کہتا ہے کہ بابا دیکھتا بھی ہے, مشورے بھی دیتا ہے, اور ہماری مشکلات بھی حل کرتا ہے. کوئی علمی اشکال ہو تو ہم بابے سے پوچھ لیتے ہیں. ابھی ایک کلپ آیا محمد مکی حجازی صاحب کا, اللہ ان کو جزائے خیر دے, بہت زبردست کلپ ہے. یہ ذرا سنو. کہتے ہیں پاکستان کا ایک دیوبندی ہے, ایک پیر ہے, وہ میرے پاس آیا, کہتے ہیں میں نبی پاک سے مشورہ کرتا ہوں. اس پہ ان کا تبصرہ ہے, ذرا سننا. اور یہ سارے للڑوں کا عقیدہ ہے, یہ جو اپنے آپ کو دیوبندی دیوبندی دیوبندی, اوپر چھتری دیوبند کی اور نیچے عقیدہ ابو جہل والا ہے. سنو. وہ مسئلہ یا لن ندعو من دونہ, ہم قط مرتے مر جائیں گے, نہیں پکاریں گے, قیامت تک نہیں پکاریں گے, کبھی بھی نہیں پکاریں گے اللہ کے سوا الہا, کسی کو سننے والا سمجھ کر.
کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر قطعاً نہیں پکاریں گے. یہ ہوتا ہے لقد قلنا. اب سننا ہے لقد قلنا اذن شططا. اگر ہم بھی اللہ کے سوا کسی اور کے پکارنے کا فتویٰ دے دیں تو پھر ہم بھی کافر ہیں. پھر ہم بھی کیا ہیں؟ فتویٰ لگا کہ نہ لگا؟ شططا کا معنی حد انسانیت سے بھی نکل جائے, حدود ایمان سے بھی نکل جائے, پھر ہم بھی شطط والے ہیں. آگے ذرا کہنا ہے, آگے ذرا سننا ہے تقریر. کہتے ہیں ہؤلاء قومنا, یہ ہماری قوم ہے. اتخذوا من دونہ آلہہ, اتخذوا من دونہ آلہہ, انہوں نے بنا رکھے ہیں اس اللہ کے سوا کئی مشکل کشا, کئی حاجت روا. من دونہ آلہہ. اب ذرا سننا ہے کیا کہتی ہیں, وَلَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ لَوْلَا يَأْتُونَ. کیوں نہیں لے آتے ان کی مشکل کشائی پر, ان کی حاجت روائی پر, بے سلطان بین, کوئی واضح دلیل, قطعی دلیل, باسند بات, کچی روایتیں نہیں, بزرگوں کی حکایتیں نہیں. بے سلطان بین. سلطان بین کا معنی قطعی ثبوت, قطعی دلالت, جو پکی دلیل ہو وہ کیوں نہیں لے آتے؟ معلوم ہوتا ہے اولیاء اللہ پہلے مسئلہ بیان کرتے ہیں, پھر فتویٰ لگاتے ہیں, پھر مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں, اور چیلنج بھی اس عنوان سے ہوتا ہے لاؤ مشرکو ہاتو برہانکم, لاؤ کوئی پکی دلیل پیش کرنا, کسی بابے کی کتاب پیش نہ کرنا, کوئی جھوٹی راوی کی روایت پیش نہ کرنا, کسی رافضی نسبی قدری کا بکواس پیش نہ کرنا. خالص بے سلطان بین. قرآن کہتا ہے مباحث دلیل پکی کا مطالبہ کرتے ہیں یا کچی کا؟ آج کر لو فیصلہ. یہ بھی صرف اشاعت والے ہی جو کہتے ہیں قطعی دلائل سنو اور ہمت ہو تو قطعی دلائل پیش کرو, اور آگے سے کیا ہے, فلانے مولوی نے لکھا, فلانے مفتی نے لکھا, فلانے بزرگ نے لکھا, فلانے اکابر نے لکھا. سارے فرقے کچی باتیں کرتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہمارے ہر عقیدے پر قطعی ثبوت, قطعی دلالت, قطعی ادلہ قطعیہ موجود ہیں. اور ہمارے مد مقابل جتنے فرقے ہم سے عقائد میں جھگڑا کر رہے ہیں ان کے کسی کے پاس بھی قطعی دلیل موجود نہیں. یا راویوں کی گپیں, یا بزرگوں کی گپیں, یا کتابوں کی گپیں, یا حکایتیں, یا خواب, یا دستخط, یا رسالے. ہم کہتے ہیں تم لے جاؤ, یہ رسالے بھی تمہیں مبارک, یہ خواب بھی تمہیں مبارک, یہ روایتیں بھی تمہیں مبارک. ہمیں رہنے دو اللہ کے قرآن کے ساتھ. یہ روایتیں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی. خدا کی قسم راوی خود پریشان ہوں گے. یہ کتابڑیاں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی, کتابیں لکھنے والے خود گرفتار ہوں گے. یہ خواب قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے. یہ جھوٹے خواب بیان کرنے والے شتونگڑے خود وہاں پریشان ہوں گے. وہاں پر قیمت پڑے گی اور وہاں پر شفیع بن کے آئیں گے تو اللہ کا قرآن آئے گا, محمد مصطفیٰ آئیں گے. قرآن مقدس القرآن حجت اللہ کا او علیہ کا. اس لیے میرا بھائی
اس قرآن کو نہیں چھوڑنا، ساری دنیا کو چھوڑ دے اور قرآن کو نہیں چھوڑے گا، خدا کی قسم مرتے وقت بھی قرآن ساتھ ہوگا، برزخ میں بھی قرآن ساتھ ہوگا، قیامت میں بھی قرآن ساتھ ہوگا، اور جس کے ساتھ جس کا شاہد شفیع قرآن بن گیا اس کو کبھی رسوائی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر قرآن نے تمہیں چھوڑ دیا دنیا کی کوئی کتاب تمہیں نجات نہیں دے سکتی۔ بے سلطان بین، واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آگے ذرا خیال کرنا ہے، ہمیں کہتے ہیں بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں، الحمدللہ ہم بڑے ہی سخت ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیا فرمایا تمہارے بارے؟ فرمایا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، جب تک تمہارے بارے مشرکوں میں مشہور نہیں ہو جاتا اور منافقوں میں کہ بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی لیجا سخت ہے، بڑا ہی متشدد ہے، اس وقت تک تمہارا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے۔ توجہ ہے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ، بولو وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، غلظہ، غلظہ کا معنی نرمی ہے، اور یہ نہیں کہ تم کو ہم سخت ہیں، نہیں، مخالف کیمپ سے چیخے نکلیں کہ یہ بڑے سخت ہیں۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ، مشرک بھی کہیں بڑا سخت اور منافق بھی کہیں بڑا سخت، جب تک یہ تشدد والا الزام تم پہ نہیں لگتا تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں۔ لوگ کہتے ہیں بدنامی ہے، اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ اشداء علل، سب سے بڑا وصف یہ ہے، سب سے بڑا وصف ہے، اور دنیا کی عادت ہے زندہ کوئی مسئلہ بیان کرے نا اس کو کہتے ہیں بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی متشدد ہے۔ دنیا میں کوئی مسئلے کا دفاع کرنے والا بتاؤ جس پر تشدد کا الزام نہ لگا ہو۔ انبیاء پر بھی یہی الزام لگا، یہ سخت بڑے ہیں۔ امام الانبیاء پر بھی الزام یہی تھا، اس لیے قرآن بولا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا، یہ تو چاہتی ہیں میرا پیغمبر کہ آپ مسئلے پہ تیل لگائیں۔ مسئلے پر کیا لگائیں؟ تیل، یعنی نرم کریں۔ فَيُدْهِنُونَ، یہ تو نرم ہونے کے لیے پہلے تیار ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے آپ پہ بھی تشدد کا الزام لگا، اور اسی طریقہ سے جس نے بھی مسئلہ بیان کیا لوگوں نے کہا بڑا متشدد ہے، بڑا سخت ہے، بڑا متشدد ہے، بڑا سخت ہے، حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ کو متشدد کہا گیا، مجدد الفسانی کو متشدد کہا گیا، شاہ ولی اللہ کو متشدد کہا گیا، شاہ اسماعیل شہید کو متشدد کہا گیا، حضرت گنگوئی کو متشدد کہا گیا، مولانا حسین علی کو متشدد کہا گیا، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر کو متشدد کہا گیا، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کو متشدد کہا گیا، اور یہی کہا گیا اس کا لہجہ بڑا سخت ہے، یہ بندہ بڑا سخت ہے۔ آج ہمیں یہ تان دیا جاتا ہے تو اللہ کے فضل سے ہم خوش ہیں کہ انبیاء اور اکابر کی طرز اور لہجہ ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے وہ تان کا ہم نشانہ بن رہے ہیں۔ تو لیکن یہ تان کرنے والے سمجھ لیں کہ تم بھی منافق اور تمہارے چیلے بھی منافق، اور تم بھی مشرک اور تمہارے چیلے بھی مشرک، اور تم بھی ملحد اور تمہارے چیلے بھی ملحد، تم بھی بے ایمان اور تمہارے عاشق بھی پکے بے ایمان ہیں۔ ناراض تو نہیں ہے نا؟
کوئی نہیں، بس آخری 2 منٹ ہے، ایک فتویٰ سن لو تاکہ پتہ چلے۔ یہ آیا نا مسئلہ، اب نیچے والی آیت ذرا دیکھنا، سبحان اللہ، واہ قرآن تجھ پہ قربان، کیسے مسئلہ ذکر کیا؟ فرمایا فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، فمن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس آدمی سے، افترا علی اللہ کذبا، جو گھاڑ لے اوپر اللہ کے جھوٹ، جو اللہ پہ جھوٹ گڑے اور یہ کہے کہ اللہ نے ان کو سننے کی طاقت دے رکھی ہے، اللہ نے ان کو حاجت روائی کی طاقت دے رکھی ہے، اللہ نے ان کو مشکل کشائی کے اختیارات دے رکھے ہیں، جو اللہ پہ جھوٹ بولے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں یہ طاقتیں میں نے کسی کو نہیں دی ہیں، ہر ایک کی سننے والا کون؟ ہر ایک کی حالت کو جاننے والا کون؟ ہر ایک کی حاجتوں کو پورا کرنے والا کون؟ یہ الہ کا خواص ہے، الہ کی صفتیں ہیں، اور یہ صفتیں اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی، اور جو مشرک ہے وہ مفتری ہے۔ مشرک کیا ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ مشرک کیا ہے؟ مفتری، او مفتی نہیں، مفتری، 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 اور مفتری کا کیا معنی؟ اللہ پہ جھوٹ بولنے والا، رسول پر جھوٹ بولنے والا، وہ ہوتا ہے ہر بدعتی مفتری ہے، ہر مشرک مفتری ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولے۔ بے شک تو بے شک ہے، لیکن وقت بھی ٹھپ ہے، یہاں بات بڑی کام کی تھی، وقت اوپر ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ یہاں سے شروع ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔